السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، کیا حال چال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ ویلکم ٹو یونیورسل ٹیچنگ اکیڈمی۔ یونیورسل ٹیچنگ اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے میں کمپیوٹر سائنس 10 کلاس کورس میں ڈو وائل لوپ کے لیکچر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ واٹ از ڈو وائل لوپ؟ ڈو وائل لوپ کیا ہوتا ہے؟ دا لوپ ایگزیکیوٹس دا اسٹیٹمنٹس انٹل دا گیون کنڈیشن از ٹرو از کالڈ ڈو وائل لوپ۔ ایک ایسا لوپ جو تب تک اسٹیٹمنٹس کو ایگزیکیوٹ کرتا رہتا ہے جب تک وہ کنڈیشن ٹرو رہتی ہے، اس کو ڈو وائل لوپ کہتے ہیں۔ In this loop the condition comes after the body of the loop۔ اب یہ ایک ایسا لوپ ہے جس میں جو کنڈیشن آتا ہے وہ اینڈ پہ آتا ہے، یعنی وہ باڈی آف دا لوپ کے بعد میں آتا ہے۔ لیکن وائل لوپ کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ وائل لوپ میں کنڈیشن پہلے آتا ہے، لیکن ڈو وائل لوپ میں کنڈیشن اینڈ پہ آتا ہے، جس طرح یہ آپ کو اس کوڈ کے اندر نظر آ رہا ہے۔ تو وائل لوپ کے اندر یہاں پہ تھا It is used in the situation when the loop's body must be executed at least once, even the condition is false for the first time۔ یہ ان حالات میں استعمال کیا جاتا ہے جب باڈی کے لوپ کو ایٹ لیسٹ ونس ہمیں ریکوائرڈ ہے کہ کم سے کم ایک دفعہ یہ رن ضرور کرے، ایون دین کنڈیشن از فالس۔ کیونکہ یہاں پہ اگر آپ غور کریں تو اگر کنڈیشن فالس بھی ہو جاتی ہے پھر بھی یہ آئی ایم اے اسٹوڈنٹ کیا ہوگا؟ پرنٹ ہوگا، لیکن کنڈیشن اینڈ پہ آتی ہے، کنڈیشن اینڈ پہ چیک ہوتی ہے۔ لیکن وائل لوپ میں یہ تھا کہ کنڈیشن پہلے چیک ہوتی تھی، اسٹیٹمنٹ بعد میں ایگزیکیوٹ ہوتی ہے۔ لیکن اس کنڈیشن میں اگر اسٹیٹمنٹ فالس بھی ہو تو کم سے کم یہ ایک دفعہ ضرور ایگزیکیوٹ، یہ جو لوپ ہے یہ ایک دفعہ ضرور ایگزیکیوٹ ہوگا۔ تو یہ ان صورتحال میں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو اس کا سینٹیکس آپ دیکھ لیں۔ ڈو، یہاں پہ جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں، جو اسٹیٹمنٹ آپ ایگزیکیوٹ کروانا چاہتے ہیں تو ڈو، اور اس کے بعد باڈی آف دا لوپ، جو اسٹیٹمنٹس آپ ایگزیکیوٹ کروانا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد اس کی باڈی ختم ہو جاتی ہے، اور اینڈ پہ وائل کنڈیشن، یہاں پہ کنڈیشنز لکھی ہوتی ہے اور سیمی کولم لگا دیا جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، ڈو وائل لوپ کے اینڈ پہ سیمی کولم آتا ہے، لیکن وائل لوپ میں وائل کے کنڈیشن کے بعد سیمی کولم نہیں ہے۔ یہ آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے۔ بعض اوقات پیپر میں ایک کوڈ دیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر ایرر تلاش کریں، تو اس کے سینٹیکس کو آپ لوگ یاد کریں اور سے دیکھیں اس کو۔ یہاں پہ سی لینگویج کا ایک کوڈ ہے، اس کو دیکھتے ہیں۔ شارپ انکلوڈ اسٹوڈیو ڈاٹ ایچ، یہ پری پروسیسر ڈائریکٹیو ہے۔ اس کے بعد وائڈ مین، وائڈ یہ مین فنکشن ہے۔ بریسز اوپننگ بریسز، تو یہاں پہ یہ مین فنکشن کی باڈی سٹارٹ ہوتی ہے، اس کے بعد انٹ کے ہم نے ایک ویریبل ڈکلیئر کیا ہے جو کہ انٹیجر ڈاٹا ٹائپ کا ہے، k از اکول ٹو 1۔ ہم نے اسی ویریبل کو 1 سے انیشلائز کیا، اس کے بعد ڈو وائل کا لوپ سٹارٹ ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ اس کی یہ باڈی ہے ڈو وائل لوپ کی، تو پرنٹ ایف سیم اسی طرح /n I am a student اور k پلس پلس۔ اس پرنٹ ایف، یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک ایسا فنکشن ہے جو کہ اسکرین کے اوپر اسٹیٹمنٹ کو پرنٹ کرتا ہے، اور k پلس پلس یہ انکریمنٹ کنڈیشن ہے۔ اس کے بعد اس کی باڈی ختم ہو جاتی ہے۔ وائل اینڈ پہ کیا ہے؟ کنڈیشن ہے وائل اسمال بریکٹ k لیس دین آر ایکول ٹو 5۔ یہ بالکل اسی طرح کا پروگرام ہے، یہ میں نے سیم پروگرام ٹائپ کیے ہیں۔ فار لوپ میں بھی وہی ہے، وائل لوپ میں بھی یہی ہے، اور ڈو وائل لوپ میں بھی یہی ہے، تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ کس طرح اس کے اندر چینجنگ آتی ہے۔ تو اینڈ پہ جو جب ڈو وائل لوپ ختم ہو جاتے ہیں تو اینڈ پہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے پرنٹ ایف /n گڈ بائے۔ تو یہ اب اس کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ یہ بنتی ہے۔ اس میں بھی 5 دفعہ یہ میں اسٹوڈنٹ کو پرنٹ کرنا ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو کنڈیشن ہے وہ k لیس دین آر ایکول ٹو 5 ہے۔
जब तक 5 दफ़ा प्रिंट ना हो तो ये लूप चलता रहता है। तो डियर स्टूडेंट, ये डू वाइल लूप था, मेरे ख्याल पे आपको समझ में आ गया होगा। लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर के चैप्टर में 3 ही लूप है, एक फार लूप है और एक वाइल लूप है और डू वाइल लूप है। इसके सिंटैक्स को गौर से देखें और इसके प्रोग्राम को गौर से देखें। तो ये ज़्यादातर आगे चलकर आप लोग सीखेंगे। प्रोग्रामिंग में इसका बहुत बड़ा इस्तेमाल है, तमाम लैंग्वेजेस में ये लूप्स इस्तेमाल होते हैं। कंप्यूटर साइंस में इसका बहुत बड़ा रोल है। तो इसके सिंटैक्स को आप याद करें, कोड्स को देखें कहाँ कहाँ पे सेमीकोलन लगता है, कहाँ कहाँ पे नहीं लगता। तो इन चीज़ों को गौर से देखिए, ये पेपर में सवाल आते हैं कि इसमें एरर तलाश करें। तो इस तरह क्वेश्चन भी आते हैं और दूसरी स्टाइल के भी क्वेश्चन आते हैं कि कोड दिया होगा और आपको ये कहा जाएगा कि आप इसका आउटपुट लिखें। तो इस लिहाजा कोड को समझे, जब आपको एक दफ़ा समझ आ जाएगी फिर आप इजीली उसको कर पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, हम इस लेक्चर को यहीं पे रोकते हैं। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी।